جمشید اپنی کاروباری مصروفیت کی وجہ سے بہت تھک چکا تھا۔ اب وہ محسوس کر رہا تھا کہ اسے کچھ دن کے لیے شہر کی ہنگامہ خیز زندگی سے دور رہنا چاہیے تاکہ ذہن دوبارہ کام کرنے کے قابل ہو سکے۔ یہی سوچ کر آج رات جب کام ختم کرنے کے بعد وہ اپنے گھر پہنچا تو رات کو دیر ہو چکی تھی۔ اس کی امی بولی، جمشید آج پھر تمہیں دیر ہو گئی ہے، کھانا سب کھا چکے ہیں، میں تمہارے لیے جاگ رہی ہوں، جلدی سے چینج کر کے آؤ، میں کھانا نکالتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر کھانا گرم کرنے اور لگانے کی تیاری کرنے لگیں اور جمشید فریش ہو کر کھانے کی میز پر آ گیا۔ کھانے کے دوران ہی اس نے بتایا کہ اب وہ کام پر سے 2-3 دن کے لیے چھٹی کرے گا اور اب آنے والے ویکینڈ پر وہ اپنے کلوز فرینڈ ساجد کے ساتھ سمندر پر جائے گا۔ اس کی امی نے ٹوکتے ہوئے کہا، ارے آرام کرنا ہے تو گھر پر کرو، سکون سے نیند پوری کرو اور اپنی پسند کے کھانے بنواؤ، یہ کیا کہ سارا ٹائم سمندر پر گزارو گے؟ نہیں امی، کچھ وقت گھر پر بھی گزاروں گا، بس شاید 2 دن کے لیے۔ ساجد نے ساحل پر ایک ہٹ کا انتظام کیا ہے، وہیں رہنے کا پروگرام بنایا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ساحل سمندر پر تنہائی میں کتنا سکون ملتا ہے، اور رات کے وقت سمندر کے پاس وقت گزارنے کا یہ پہلا تجربہ ہوگا۔ امی خاموش ہو گئیں۔ اچھا ٹھیک ہے، صبح اپنے ابو کو بھی بتا دینا، اور میں تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں تیار کر دوں گی، مگر یاد رکھنا سمندر پر کسی خطرے سے کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پانی کا اتار چڑھاؤ زیادہ ہو تو نہانے سے گریز کرنا۔ امی اپنی طرف سے نصیحت کرتی جا رہی تھیں۔ ٹھیک ہے امی، ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، میں اپنا خیال رکھوں گا، جمشید نے اپنی امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر ویک اینڈ پر وہ دونوں یعنی جمشید اور ساجد کراچی کے ایک ساحلی مقام پر اپنی گاڑی میں روانہ ہو گئے۔ موسم بھی اچھا تھا، بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ اپنے طے شدہ ہٹ پر پہنچ گئے۔ چوکیدار نے بڑی خوش اخلاقی سے استقبال کیا۔ یہ ہٹ کیا تھا؟ ایک اچھا خاصا بنگلہ سا بنا ہوا تھا جسے کرائے پر ہٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ گاڑی چوکیدار نے اندر پارک کروا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ دونوں سمندر پر نہانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور کافی دیر تک وہ پانی میں ہی رہے۔ خوب تھکنے کے بعد واپس آئے تو پھر کھانا وغیرہ گرم کر کے کھایا اور کچھ دیر گپ شپ کرنے کے بعد دونوں کو نیند آ گئی، اور آنکھ جب کھلی تو سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب تھا۔ جمشید نے ساجد کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، جلدی کر یار، باہر چل کے سورج کے غروب ہونے کا نظارہ کرتے ہیں، وقت قریب آ گیا ہے اور میں اس کی تصویریں بناؤں گا۔ ہاں یار، یہ منظر تو واقعی بڑا دلکش ہوتا ہے، ساجد نے جواب دیا۔ پھر دونوں کیمرہ وغیرہ لے کر باہر آ گئے اور دوبارہ ساحل پر موجود پتھروں پر جگہ تلاش کر کے بیٹھ گئے۔ سورج غروب ہونے کے مناظر کیمرے میں لیے گئے۔ جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، لوگ واپس اپنے گھروں کو جا رہے تھے، سناٹا بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اب وہ دونوں کیمرہ بیگ میں رکھ کر اپنی باتوں میں لگ گئے۔ ہوا بھی ٹھنڈی تھی اور نمی بھی، سمندر کی وجہ سے کافی نمی ہونے کی وجہ سے سردی بھی اب لگ رہی تھی، اور اس ساحلی ٹھنڈک کی وجہ سے ایک اپنا منفرد سا مزہ آ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی مکمل اندھیرا چھا چکا تھا۔ اب سمندر کی طرف دیکھ کر ایک خوف کا احساس بھی ہوتا تھا۔ مکمل سناٹا، اندھیرا اور سمندر کا شور اپنا ہی ایک مخصوص منظر پیش کر رہا تھا۔ ساجد نے جمشید سے کہا کہ چلو اب واپس ہٹ کے اندر چلتے ہیں، مگر جمشید کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اندر جائے۔ وہ تو مکمل طور پر سکون محسوس کر رہا تھا،
نہیں یار ابھی نہیں جانا، اندر پتہ نہیں پھر کب ایسا موقع آئے گا، ابھی اور بیٹھتے ہیں۔ جمشید کسی طرح اندر جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ ساجد کو اس تنہائی اور خوف والے منظر سے ڈر محسوس ہو رہا تھا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک جوان عورت ہاتھ میں ایک ٹوکرا اٹھائے ان کی جانب آ رہی ہے۔ دونوں غور سے دیکھنے لگے۔ وہ عورت اب بالکل نزدیک آنے کے بعد بولی، ارے بابو جی، یہ میرے پاس پھولوں کے کنگن ہیں، یہ خرید لو۔ مگر ہم اس کا کیا کریں گے؟ ہمارے پاس یہاں کوئی عورت نہیں ہے جس کے لیے لیں، ساجد نے جواب دیا۔ اچھا جی کوئی بات نہیں، یہ کہہ کر وہ عورت واپس جانے لگی۔ معلوم نہیں بیچاری کو کیا مجبوری ہوگی جو اس وقت بیچنے کے لیے نکلی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اس سے کچھ مال لے لینا چاہیے، جمشید نے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ مگر اب تو وہ دور جا چکی ہے اور اسے تکلیف ہوگی، پھر دوبارہ یہاں آنا پڑے گا، اب جانے دو اس کو، ساجد نے جواب دیا۔ ارے بھائی کوئی بات نہیں، میں خود چلا جاتا ہوں، تم ذرا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں، جمشید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں یہاں نہیں رک رہا، تم اس سے جو لینا ہے لے کر ہٹ کے اندر آ جاؤ، میں اندر جا رہا ہوں۔ اور ساجد بھی ساتھ ہی اندر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ عورت تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ اب جمشید اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ فاصلہ کافی زیادہ تھا، جمشید کو جلدی قدم اٹھانے پڑ رہے تھے۔ اس عورت کو ایک دو دفعہ جمشید نے رکنے کے لیے آواز لگائی، مگر شاید وہ سمندر کے شور کی وجہ سے اس کے کانوں تک نہ پہنچ سکی۔ مگر اب جمشید کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سمندر کی طرف آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی، اور اب تو وہ پانی میں اتر چکی تھی۔ جمشید نے پھر آواز لگائی، ارے رکو، کہاں جا رہی ہو، میری بات سنو۔ مگر وہ عورت اب تھوڑے سے گہرے پانی میں اتر چکی تھی، اور اس جگہ سے آگے جانا سخت خطرناک تھا۔ مگر پتہ نہیں وہ عورت آخر کیا چاہتی تھی۔ جمشید یہ سوچ کر سخت پریشان ہو رہا تھا، اور وہ بھی اب پانی میں اتر چکا تھا، اور وہ عورت اب ڈھلوان پر گہرے سمندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جمشید پھر چیخا، رکو، یہ کیا کر رہی ہو، کیوں مرنے جا رہی ہو؟ اور اب وہ بھاگتے ہوئے تقریباً اس کے قریب آ چکا تھا۔ اس عورت نے اب مڑ کر جمشید کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر تو مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں یہاں تک لانے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ اور اس نے اپنا ہاتھ جمشید کی طرف پکڑوانے کے لیے بڑھا دیا۔ جمشید نے بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے بڑھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہاتھ صرف نظر آ رہا تھا، مگر وہاں ہاتھ نہیں تھا۔ یہ کیا؟ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اس عورت کے کندھے کی طرف پکڑنے کے لیے بڑھایا تو دیکھا وہاں تو کچھ بھی نہیں، جسم کا کوئی وجود ہی نہیں تھا جو کہ اس کو اتنی دیر سے نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر وہاں دیکھا جس طرف سے وہ آیا تھا، مگر اسے اندھیرے میں کافی دور تک بھی کچھ نظر نہ آیا۔ وہ گھٹنوں تک پانی میں کھڑا تھا۔ دور دور تک کوئی انسانی وجود نہیں تھا جو اسے نظر آ رہا ہو۔ اسے اب وہ جگہ بھی نہیں دکھ رہی تھی جہاں سے وہ آیا تھا، بس سمندر کی لہریں تھیں جو اس سے ٹکرا رہی تھیں اور پانی کا شور تھا۔ وہ پورے کا پورا پانی میں بھیگ چکا تھا۔ اب وہ مزید برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو کر وہیں پانی میں گر پڑا۔ کافی دیر ہو چکی تھی، جمشید واپس نہیں آیا تو اب ساجد کو فکر لاحق ہونے لگی۔
وہ پھر اپنے ہٹ سے باہر آیا اور ہمت کر کے اس طرف چلنے لگا جہاں وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، مگر اسے دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اور آگے بڑھا، مگر جمشید کا کہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ بھاگتا ہوا ہٹ کے چوکیدار کے پاس آیا اور بولا، بابا، میرا دوست کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، جلدی کریں، باہر آ کر دیکھیں، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ چوکیدار ساجد کے ساتھ باہر آیا اور وہ دونوں اس جگہ تک گئے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ چوکیدار بابا نے اپنے ساتھ دوربین بھی رکھی ہوئی تھی، اس نے دوربین لگا کر بھی چاروں طرف دیکھا، پھر بولا، بیٹا یہاں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، کہیں وہ پانی میں تو نہیں ڈوب گیا؟ تم یہاں اندر اسے چھوڑ کر کیوں آ گئے تھے؟ پھر ساجد نے چوکیدار بابا کو ساری تفصیل سنائی۔ اچھا، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، آپ کے دوست کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کے پیچھے جانے کی؟ اب ذرا صبر کرو، ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں صبح کا انتظار کرنا پڑے گا، جب ہی اس کی تلاش کی جا سکتی ہے۔ رات بھر ساجد نے نہایت پریشانی سے گزاری کہ یہ کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ کاش جمشید نے بات مان لی ہوتی تو اب یہ نہ ہوتا، میں کس کس کو کیا جواب دوں گا؟ پتہ نہیں اب اسے جمشید ملے گا بھی یا نہیں۔ انہی برے خیالات میں اس کی ساری رات کٹی۔ صبح ہونے کے ساتھ ہی ایک بار پھر وہ چوکیدار بابا کو لے کر سمندر کی طرف دوڑا۔ جمشید کی قسمت اچھی تھی یا اس کی زندگی باقی تھی کہ اس کو رات کے کسی پہر ایک تیز لہر نے خشکی کی طرف پھینک دیا۔ اس کے جسم پر پتھروں کے ٹکرانے کی وجہ سے چوٹیں لگی ہوئی تھیں، کہیں کہیں سے کچھ خون بھی رس رہا تھا، لیکن اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ساجد رونے لگا۔ اسے بابا نے چپ کرایا اور بولے، شکر کرو تمہارا دوست زندہ ہے۔ بابا نے اسے الٹا کر کے اس کا پانی نکالا اور اسے ساجد کے ساتھ مل کر اٹھایا اور ہٹ تک پہنچایا، اور پھر فوراً ایمبولنس کو فون کیا۔ آدھے گھنٹے تک ابتدائی طبی امداد لے کر ایمبولنس پہنچ گئی۔ پھر جمشید کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ساجد نے جمشید کے گھر والوں کو بھی فون کر کے اسپتال کا پتہ بتا دیا۔ جمشید کے گھر والوں نے جب اس کو اس طرح زخمی حالت میں زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھا تو شک کی نگاہ سے وہ ساجد کو دیکھنے لگے۔ ساجد ان کی نظروں کو سمجھ رہا تھا، مگر کیا کر سکتا تھا؟ پھر پولیس آ گئی اور تفتیش کرنے لگی کہ یہ کوئی حادثہ تھا یا خودکشی کی کوشش یا پھر قاتلانہ حملہ۔ ان کے سوالوں کا جواب دے دے کر ساجد تھک گیا تھا۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ جلدی سے جمشید ہوش میں آئے تو اس کی بے گناہی بھی ثابت ہو اور اسے اس کا دوست بھی واپس ملے۔ اور پھر جمشید نے بالآخر اپنی آنکھیں کھولیں، اس کو ہوش آ گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پاس اس کے گھر والے، اس کا دوست ساجد اور چند پولیس اہلکار بھی کھڑے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ان سے دعائیں لیں، اور پھر اس نے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ساجد کا ہاتھ پکڑ کر بولا، سوری یار، میری طرف سے تمہیں بہت تکلیف پہنچی۔ جمشید کی یہ بات سن کر جب ساجد نے اس کے والدین کی طرف دیکھا تو وہ بہت شرمندہ نظر آ رہے تھے، اور اب پولیس والے حادثے کی رپورٹ بنا رہے تھے۔ ساجد نے جمشید کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ ابھی تم آرام کرو، میں اب اپنے گھر چلتا ہوں، بعد میں آؤں گا۔ پولیس نے رپورٹ درج کرنے کے بعد اسی ساحل پر جا کر کنگن والی عورت کو
بہت تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر وہاں انہیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور پولیس نے یہ کیس اتفاقی حادثہ قرار دے کر بند کر دیا۔ یہ ایک واقعہ ہے جو اس مقصد سے بیان کیا گیا ہے کہ کسی بھی چیز کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی کسی کی تضحیق کرنی چاہیے۔ کسی بھی شخص کا غیبی واقعات کو ماننا یا نہ ماننا اس کی ذاتی مرضی پر منحصر ہے، لیکن ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بہرحال احتیاط لازم ہے۔